الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 4 سنہ ہجری کے جو واقعات ہیں، 4 صدی ہجری کے اندر 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جن میں صحابہ کرام کی بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں اور وہ بڑی دردناک شہادتیں ہوئیں۔ ان میں ایک واقعہ واقعہ رجیع کہتے ہیں، اس کو رجیع کا واقعہ، اور دوسرا واقعہ بئر معونہ کا واقعہ۔ اچھا، جو واقعہ رجیع ہے یہ اس طریقے سے ہے، میں کچھ الفاظ پڑھتا ہوں کہ غیر مسلم ہمیشہ سے ہی اسلام دشمن رہے، یعنی یہودی لوگ جو مدینہ میں آباد تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی گھنونی سازشوں کا سلسلہ شروع سے ہی جاری رہا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عدل اور قارہ کے قبیلوں سے چند آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ چند مبلغین ہمارے ساتھ بھیجیں جو انہیں اسلام کے احکام سکھائیں اور اطراف کے علاقوں میں دین کی تبلیغ بھی کریں تاکہ مزید لوگ اسلام لے آئیں۔ آقا علیہ السلام نے 10 منتخب صحابہ کو بھیجا، ان میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا افسر بنایا، بڑا بنایا، لیڈر بنا دیا۔ جب یہ لوگ مقام رجیع پر پہنچے تو کافروں نے ایک اور قبیلے جن کو بنو لحیان کہ کافروں سے ساز باز کر لی، انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، پھر انہیں مکہ کے کافروں کے ہاتھ بیچ دیں گے، منافع باہم تقسیم کر لیں گے۔ یوں بنو لحیان کے 200 لٹیروں نے مل کر ان 10 مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، کہنے لگے خود کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور اپنے دفاع میں سنگ باری کرنے لگے، جس سے کافروں کو بہت ہزیمت اٹھانی پڑی اور انہیں لگا کہ ہم انہیں گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ یوں انہوں نے ایک چال چلی اور کہا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں اس شرط پر کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ اکثر مجاہدین نے ان کی باتوں پہ اعتماد نہ کیا اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ 3 افراد جنہوں نے مصلحت کی کوشش کی کہ جانے نہ جائیں، اور جب وہ امان کی بات کر رہے ہیں، امان کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بندے کو تکلیف نہ دینے کے اوپر زبان دے دینا، تو انہوں نے کہا جب امان کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آگے بڑھ جانا چاہیے، اس سے بہتر یہ کہ جانیں ضائع نہ ہو۔ تو ان میں 3 افراد ایسے تھے جن میں حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کافروں پہ اعتماد کرتے ہوئے نیچے آئے تو انہوں نے بدعہدی کرتے ہوئے انہیں باندھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ہوشیار ہو گئے اور لڑنا شروع کر دیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت خبیب اور حضرت زید باندھے جا چکے تھے، اس لیے دونوں مجبور ہو گئے۔ ان دونوں کو کافروں نے مکہ جا کر فروخت کر دیا۔ مکہ کے کافروں نے انہیں اس لیے خریدا کہ انہیں قتل کر کے اپنے مقتولین کا بدلہ لے کر انتقام کی آگ ٹھنڈی کر سکے۔ انہوں نے پہلے تماشائیوں کو جمع کیا، پھر انہیں الگ الگ سوری پر چڑھا کر اذیتیں دے دے کے شہید کر دی۔ حضرت خبیب کی شہادت بڑی دردناک شہادت تھی۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس منظر کو یاد کرتے تو بے ہوش ہو جاتے، کیونکہ مکہ میں جس وقت حضرت خبیب کو پھانسی پہ لٹکایا گیا اور جتنی بے دردی کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، ان میں کچھ الفاظ ہیں جو یہاں استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ تو حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں میں اس وقت مکہ میں تھا، وہ دردناک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو وہ جب یاد کرتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، ایک دفعہ ان سے اس کا سبب پوچھا تو جواب دیا امیر المؤمنین یہ بیماری نہیں ہے، یہ کوئی میرے پرابلم نہیں ہے مجھے۔ جب خبیب کو سولی پر چڑھایا گیا تھا تو میں وہاں موجود تھا، جب وہ منظر یاد آتا ہے تو اس خوف سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں میرا یہ گناہ معاف ہوگا یا نہیں، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بعد میں مسلمان ہوئے۔ اب دیکھیں
کتنی بڑی اذیت اور تکلیف ہے کہ 10 صحابہ کرام گئے اور دین کے نام پر گئے نا وہ، اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ پھر دوسرا واقعہ اسی قسم کا ہوا، اور یہ واقعہ جو ہے اس کو کہتے ہیں واقعہ بئر معونہ، یعنی کہ معونہ کا کنواں، اس کے پاس یہ واقعہ پیش آیا۔ بئر معونہ کا واقعہ اس طریقے سے پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجد کا ایک رئیس عامر بن مالک حاضر ہوا اور 2 گھوڑے اور 2 اونٹ تحفے میں پیش کیے۔ آپ نے فرمایا کہ مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے اسے دین کی دعوت دی، اس نے ایمان تو قبول نہ کیا، البتہ کہنے لگا آپ جو باتیں کر رہے ہیں بڑی عمدہ مفید ہیں، آپ ایسا کریں کہ چند مسلمانوں کو ہمارے قبیلے بھیج دیں، وہ وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دیں، امید ہے کہ وہ دعوت لوگ قبول کر لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کافروں سے خطرہ ہے کہ وہ میرے ساتھیوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ عامر کہنے لگا کہ اس کی فکر مت کریں، آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا میں ضامن ہوں۔ اور یہ عرب میں ہوتا تھا، جب کوئی ضمانت لے لیتا تھا تو پھر اگر اس کے مقابلے میں جنگ بھی ہوتی تھی تو وہ لڑتے تھے۔ یوں آپ نے 70 منتخب صحابہ کو بھیج دیا۔ اس مقدس جماعت کے پاکیزہ افراد میں 4 مہاجر، بقیہ انصار صحابہ تھے، یعنی 4 مہاجر تھے اور 66 جو ہے نا وہ انصار صحابہ تھے۔ یہ تمام کے تمام قاری، شب بیدار، تہجد گزار بزرگ تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک خط بنو عامر اور نجد کے رئیسوں کے نام بھی روانہ کیا۔ یہ مقدس حضرات چلتے ہوئے بئر معونہ یعنی معونہ نامی کنویں کے پاس جا کر اترے۔ یہ کنواں بنو عامر اور بنو سلیم کے علاقے حرہ کے درمیان واقع ہے۔ جب سب وہاں اتر گئے تو انہوں نے حضرت حرام بن ملحان کو مکتوب گرامی دے کر کافر سردار عامر بن طفیل کی طرف روانہ کیا۔ عامر بن طفیل پہلے آنے والے شخص عامر بن مالک کا بھتیجا تھا، مگر یہ مسلمانوں سے بے حد بغض رکھتا تھا۔ جب عامر بن طفیل کو مکتوب ملا تو اس نے مکتوب پڑھنا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ مکتوب لے آنے والے حضرت حرام بن ملحان کو شہید کروا دیا۔ اس نے نہ یہ پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک جائز نہیں، اور نہ اس کا لحاظ کیا کہ میرا چچا ان حضرات کو اپنی پناہ میں دے چکا ہے۔ تو کافروں نے دھوکہ بازی کی، تو کہتے ہیں کہ عامر بن طفیل بنو عامر کو اکسایا کہ وہ اس کی مدد کرے اور مسلمانوں کو قتل کرنے میں اس کا ساتھ دے، مگر انہوں نے اس کے چچا کے کہ انہوں نے امان دینے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے بنو سلیم کے قبائل ریال، زکوان اور عصیہ کی مدد سے صحابہ کی اس مختصر جماعت پر حملہ کر دیا، ان کے خیموں کا گھیراؤ کر لیا۔ مسلمانوں نے ان کفار کو دیکھا تو اپنی تلواریں سوت لی اور ان سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ مردانہ وار لڑتے ہوئے ہر مجاہد راہ خدا میں ایک ایک کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے لگا۔ حضرت عمرو بن امیہ ضمری اور حضرت منذر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس قافلے میں تھے، لیکن اس وقت یہ قافلے والوں کے اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ انہیں بالکل اندازہ ہوا کہ یہ کیا ہوا کہ اچانک ان کی توجہ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر بڑے پرندے چکر کاٹ رہے ہیں اور ان کی چونچوں سے خون کے قطرے گر رہے ہیں، تو یہ سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ جب یہ آئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کا یہ مختصر قافلہ خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ دونوں صحابی بھی دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان میں سے ایک شہید ہو گئے جبکہ حضرت عمرو بن امیہ قید ہو گئے۔ بعد میں انہیں کافر سردار نے اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانگی۔ تو یہ بڑی دردناک کہانی ہے کہ اس مقام کے اوپر صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل دیے۔ راستے میں ایک مقام پر انہوں نے ایک درخت کے سائے میں قبیلہ بنو کلاب کے 2 کافروں کو آرام کرتے دیکھا۔ انہوں نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا، سمجھے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے لیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امان عطا فرما چکے تھے جس کا انہیں علم نہ تھا۔ جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے پورا واقعہ حضور علیہ السلام کو سنایا۔ آپ کو اصحاب بئر معونہ کی شہادت سے اتنا صدمہ پہنچا کہ تمام عمر میں ایسا صدمہ نہیں پہنچا۔ آقا علیہ السلام جب یہ واقعہ یاد کرتے تو حضور علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوتی۔ غزوہ احد میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، مگر وہاں آمنے سامنے جنگ میں شہادتیں ہوئی تھی، جبکہ یہاں 70 صحابہ
غداری اور دھوکے بازی کی وجہ سے شہید کر دیے۔ تو اسی طریقے سے اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں کہ وہ صحابہ دین پھیلانے کے لیے گئے اور ان کے ساتھ آگے دردناک واقعہ پیش آیا۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کیا اس طرح کے واقعات پیش آنے کے ساتھ صحابہ کرام نے دین کی دعوت دینا بند کر دی تھی؟ نہیں، وہ تو دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے، مسلسل قربانیاں بھی دے رہے تھے، دین کی دعوت کے لیے بھی جا رہے تھے، جنگوں میں بھی جا رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کھڑا کرتے تھے وہ کھڑا ہوتے تھے۔ کبھی کسی مقام پر ایسا واقعہ نہیں پیش آیا کہ انصار صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہمارے لوگوں کی قربانی پہ قربانی دیے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، وہ گردر کا سودا کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا تھا نسلیں ذبح کروائیں گے پر آپ کی حفاظت کریں گے، آپ جو حکم دیں گے اس کے مطابق چلیں گے، اور انصار نے وہ عہد پورا کیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے حضور نے ظاہری وصال فرمایا تو رضامندی کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ حضور آخری حج کرنے مکہ گئے تو وہاں سے حج کرنے کے بعد حضور واپس مدینہ آ گئے۔ انصار کے ساتھ وعدہ کیا تھا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بازار پرانوار بھی پھر مدینہ میں بنا۔ پھر اسی طریقے سے یہودی قبائل مدینہ پاک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ الائنس تھا امن کی عنوان سے۔ تو بنی نذیر کی بدعہدی، یہ بنی نذیر قبیلہ تھا جس میں یہودی رہتے تھے، بنی قریظہ بھی تھا، بنی قینقاع بھی تھا، یہ قبیلے تھے جس میں یہود رہتے تھے، اور مختلف قسم کی وہ شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے ایک بار ایسا کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی ضروری میٹنگ کی وجہ سے بنو نذیر میں گئے، تو بنو نذیر کے یہودیوں نے کہا کہ ایسی جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وہاں بٹھائیں گے اور اوپر سے بہت بڑا پتھر گرا دیں گے تاکہ شہید ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں جا کے بیٹھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت تو سب جانتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھے اور پھر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے واپس آ گئے، اور واپس آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ آ کے مشورہ کیا کہ ان لوگوں نے یہ بدعہدی کی ہے، یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، مجھے شہید کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے فراست عطا فرمائی اس سے میں بھاگ گیا۔ اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ بنو نذیر میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنا ساز و سامان اٹھائیں اور یہاں سے جائیں اور یہ علاقہ خالی کر دیں، اور اگر علاقہ خالی نہیں کیا تو آپ لوگوں کے ساتھ پھر بہت سختی سے پیش آیا جائے گا۔ اچھا، وہ علاقہ خالی کرنا چاہتے تھے بنو نذیر کے لوگ، وہ جانا بھی چاہتے تھے۔ اتنے میں منافق مدینہ کا سب سے بڑا منافق عبداللہ بن ابی آ گیا، اور وہ یہودیوں کے ساتھ ملا جا کر، اور اس نے جا کر کہا کہ تم لوگ یہاں سے جاؤ، جو نہیں تمہارے پاس قلعہ موجود ہے اور اس کے اندر جاؤ اور جا کے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، مسلمان ہے تو 3 برسانہ پتھر مارنا، اور میں تمہارے ساتھ 700 لوگ جو ہے نا وہ یہاں سے میں بھیج دیتا ہوں جو تمہارے ساتھ جنگ لڑیں گے، علاقہ چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں۔ لہذا جب دیکھا کہ یہودی جو ہے نا ساز و سامان باندھ رہے تھے لیکن وہ تو پھر قلعے کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے بند کر لیا، تو مسلمان لشکر جو ہے وہ نکل کے وہ قلعے کے سام باہر آ گیا، انہوں نے محاصرہ کر لیا مسلمانوں نے۔ اب وہ قلعے کے ارد گرد بانس کے بہت بڑا یعنی درخت تھے وہاں۔ اب وہ جو درخت ہے، اگر وہ درخت رہتے تو پھر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑنا تھا، کیونکہ قلعے کی طرف سے خفیہ راستوں سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک مقام ایسا آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ درخت کاٹ دیں تاکہ مسلمان جو ہے حملہ کرنے والا بندہ نظر آئے، وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ درخت کاٹنے کا حکم نہیں دیا۔ ایون کہ جنگ بھی ہو نا تو فرمایا تم درختوں کو نہیں کاٹو گے، تم فصلوں کو خراب نہیں کرو گے، تم عورتوں پہ ہتھیار نہیں چلاؤ گے، وہاں کے لوگوں کو، یعنی یہ ساری جنگی تدابیر ہیں جو حضور فرمایا کرتے ہیں۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ درخت کٹوا دیے تاکہ مسلمان لشکر کے اوپر کسی طریقے سے بھی کوئی حملہ ایسا نہ ہو کہ جو نقصان اٹھانا پڑے۔ بہرکیف ایک لمبا واقعہ ہے، مسلمانوں نے یہودیوں کو قلعے سے پکڑ لیا، جا کر پکڑ لیا۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ جنگ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، مسلمان تو اب سمجھے سارا ہے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ قلعہ چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، تو بس یہ ہے کہ آپ ہمیں اس چیز کی اجازت دیں کہ ہمارے اونٹوں پر جتنا سامان ہمارا آ جائے گا تو وہ ہمیں لے کے جانے دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جو سامان تمہارا اونٹوں پہ آتا ہے تو لے جاؤ۔ 600 اونٹوں کے اوپر وہ اپنا سامان لاد کے وہاں سے چلے گئے۔
تو یوں بنو نذیر کے جو یہود ہیں ان کو ملک بدل کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ سازشیں کرتے تھے، بار بار سازشیں کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے غزوہ بدر کے اوپر نا یہاں ایک اور واقعہ پیش آیا، اس کو کہتے ہیں بدر صغریٰ۔ انہوں نے تڑی لگائی تھی کہ ہم آئیں گے دوبارہ اور مسلمانوں کو ختم کر کے چلے جائیں گے اور تمہیں بدر کے کنووں پہ ملیں گے اگلے سال۔ تو ایسا ہوا کہ مسلمان جب اگلی سال وہ وقت آیا تو مسلمان دوبارہ لشکر نکل کے جا کے بدر کے کنووں پہ بیٹھ گئے، کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم آئیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، تو مسلمان آ کے بیٹھ گئے، آؤ بھائی ہمیں ختم کرو۔ پھر اتنے میں مکہ کے لوگ جو ہیں، پچھلے بدر میں تو سارے سردار ہی مارے گئے تھے نا، اس بار ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوتے، جناب ابو سفیان وہ وہاں سے لشکر لے کے نکلے اور کچھ باہر مکہ سے باہر آ کر انہوں نے کہا کہ قحط کے دن ہے، یعنی عذر کر دیا نا، قحط کے دن ہے لہذا جنگ لڑنا مناسب نہیں ہے، اور وہاں سے پھر وہ مکہ پہ یعنی جو کافروں کا وہ پورا لشکر تھا وہ بزدلی کی بنیاد پہ واپس چلا گیا، اور مسلمان ایک ہفتہ ان کا انتظار کرتے رہے، اور جب کافر بزدل نہیں آئے تو پھر مسلمان مدینہ میں آ گئے۔ یہ ایک وجہ تھی کہ جو احد میں مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی، تکلیف اٹھانی پڑی، شہادتیں اٹھانی پڑی، شہید اٹھانے پڑے، تو اس وقت ہلکا سے ایک تاثر آیا تھا کہ جیسے مسلمان دب گئے ہیں۔ اور جب بدر کے کنووں پہ کافر لشکر نہیں آیا مکہ سے نکل کر جو تڑی لگائی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر مسلمانوں کا پھر ایک دبدبہ قائم ہو گیا کہ کافر لوگ اب ڈرتے ہیں، وہ مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتے، کہ پہلے تو چخمہ دے کر نا پہاڑ کے پیچھے سے ایک حملہ کر کے مسلمانوں کو ہم نے جو ہے تکلیف دی تھی، اور اسٹیٹ مسلمانوں کے ساتھ فرنٹ میں لڑ تو سکتے ہی نہیں ہم، تو پھر ایک مسلمانوں کا ایک دبدبہ بن گیا۔ اور یہی 4 صدی ہجری ہے، اس میں شراب کی حرمت آئی۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب نا 3 سٹیپ پہ ختم ہوئی ہے۔ عرف میں شراب پی جاتی تھی، اس وقت منع نہیں تھی۔ پھر شراب کی حرمت آئی کہ اس کو نماز یعنی جب عبادت کا وقت ہو تو اس وقت نہ پیا جائے۔ اور پھر تیسرا سٹیپ آیا کہ شراب کو مطلقاً رجس من عمل الشیطان کہہ دی۔ اور جن کی تربیت حضور فرماتے تھے جب قرآن کا حکم آ گیا کہ شراب پینا جائز نہیں، حرام ہو گئی، رجس من عمل الشیطان ہے یہ، تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا ہی تھا کہ مدینہ شریف میں جہاں جہاں یہ آواز پہنچی وہاں وہاں چھلکتے جام رک گئے، ہونٹوں سے لگے پیالے دور ہو گئے، شراب کے برتن توڑ دیے گئے، مہنگی سے مہنگی شرابیں نالیوں کی نظر کر دی گئی۔ یہ غیرت ایمان ہے کہ حضور نے فرمایا یہ کرو تو وہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نہیں کرنا تو نہیں کیا۔ ایسے فرما بردار صحابہ کرام اور ایسی زندگی ان کی کہ جو بے مثال زندگی۔ پھر اسی سال حضرت زینب بنت خزیمہ جن کا 30 صدی ہجری میں حضور سے نکاح ہوا تھا، 4 صدی ہجری میں حضرت ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ 4 صدی ہجری جو ہے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین حضرت سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اب آپ دیکھیں اتنی ساری آپ نے پیچھے سے داستان، یار یہ غیرت ایمانی نہیں ہے جو جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، فرما برداری میں بھی پیچھے نہیں ہے، ساری زندگی ایسے گزاری جنہوں نے۔ تو آپ اندازہ کریں ان کی حرمت دین میں کس طرح کی ہونی چاہیے، مسلمان کو ان مقدس ہستیوں کا نام کس طرح لینا چاہیے۔ میں کل ایک ترانہ سن رہا تھا، 2 شیعہ لوگ تھے وہ پڑھ رہے تھے، اور وہ نا احد کا واقعہ پڑھ رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ سارے صحابہ بھاگ گئے تھے، پھر حضرت مولا علی آئے اور انہوں نے آ کے بچایا۔ یار مولا کائنات علی المرتضیٰ کی جان نثاری کے اوپر کسی کو شک ہے؟ اہل سنت کو تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو جھوٹ تم بول رہے ہو یہ مولا کائنات کے سامنے ایکسپلین کرو گے کیسے تم قیامت والے دن؟ مولا کائنات بھی تلوار لے کے لڑ رہے تھے، جب ازدحام مچ گیا تو کیا وہاں پر صرف ایک ہی ذات اقدس تھی؟ مولا کائنات صرف تلوار لے کے کھڑے تھے، باقی کوئی نہیں تھا؟ بھئی کافروں کے مقابلے کافر ہزاروں تھے، لہذا صحابہ بھی جو ہے نا تعداد کے اندر سینکڑوں تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوئے تھے۔ کیا احد کے میدان کے اندر لاشیں نہیں اٹھائی پڑی؟ وہ کن کی تھی؟ تو وہ لڑتے ہی شہید ہوئے ہیں نا،
اور یہ کہنا کہ وہ کریڈٹ صحابہ کو نہیں دینا، کیونکہ نظریہ نہیں ہے نا صحابہ کو ماننے کا، تو صحابہ کی جتنی بھی عظمتیں ہیں اس کو الگ کر دینا۔ میں پوچھتا ہوں جن کے ساتھ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی رفاقتیں ہیں، پیار ہے، محبت ہے، دوستی ہے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، محبت کے تبادلے، نشست و برخاست جن کے ساتھ تھی، ان دوستوں کو پیچھے ہٹا کر مولا کائنات قیامت والے دن پوچھیں گے، جواب کیا دیں گے آپ لوگ؟ پوچھیں گے تم نے میرے دوستوں کے ساتھ یہ کیا جن کے ساتھ اکٹھے جنگیں لڑتے رہے، مولا کائنات کی جانثاری وہاں تھی۔ میں آپ کو روایت پڑھ دیتا ہوں، جب ازدحام مچا تو فاروق اعظم بھی وہیں تھے، جب ازدحام مچا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی وہیں تھے، اور بھی کئی صحابہ کرام کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جب ایک شور مچ گیا نا کہ حضور کو شہید کر دیا گیا، تو اس وقت جن جن لوگوں نے وہاں پر جانثاری کی ان میں بڑے بڑے نام آتے، سارے نام الگ کر کے صرف ایک جانثاری کا نام آپ بیان کرتے اور باقی کوئی تھا ہی نہیں وہاں۔ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی یار، دنیا کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ متحمل نہیں ہے وقت کہ اس وقت مقدس ہستیوں کے اوپر ہاتھ صاف کیے جائیں۔ ہمیشہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ مولا کائنات رضی اللہ، جب میں مولا کائنات کہہ رہا ہوں تو میرا عقیدہ کیا ہوگا ان کے بارے میں؟ اسی طریقے سے جب ہم ان کو مولا مانتے ہیں نا تو باقی ساری عزت عظمت والی ہستیوں کو بھی ہم صحابہ مانتے ہیں۔ یہ مولا کائنات کا یارانہ تھا، خدا کی قسم آپ ان کے واقعات پڑھ کے تو دیکھیں، یہ مولا کائنات کا یارانہ تھا خدا کی قسم۔ انہی کے ساتھ مولا کائنات علی المرتضیٰ اٹھتے بیٹھتے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، عشرہ مبشرہ میں اٹھنا بیٹھنا، مشاورت ہونی، فیصلے کی طرف بڑھنے سے پہلے جب حضور بلاتے ایک دوسرے سے مشورے کرنے، ان کی محبت پیار کی داستان اٹھا کے حدیثوں میں پڑھے تو صحیح نا۔ آپ نے نظریہ بدل دیا تو آپ مولا کائنات کی ہستی کو الگ کر کے باقی سب کے اوپر سخت جملے کستے۔ اس سے صرف منافرت پھیلتی ہے، معاشرے کے اندر منافرت پھیلتی ہے، لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے پھیلتے ہیں، اور لوگ سچے عقیدے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ سچا عقیدہ کیا ہے؟ سچا عقیدہ یہ ہے اہل بیت کو ویسے ماننا جیسے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اور اسی طرح مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی ویسے ماننا جیسے مصطفیٰ نے فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کرام کے بارے میں سخت جملے نہیں کہنے، ان کی جانثاری بہت بڑی ہے، ان کی خدمت بہت بڑی، ان کی قربانیاں بہت بڑی، وہ کھڑے رہے آخری دم تک۔ لہذا جب ان کا نام لیا جائے اسی طرح عزت سے نام لیا جائے جیسے اہل بیت کا نام آتا ہے۔ ایسے ٹھنڈ پہنتی ہے نا، یہاں ٹھنڈ پڑتی ہے، ایسے صحابہ کا نام ہے، پھر بھی ٹھنڈ پڑنی چاہیے، اور اگر ٹھنڈ نہ پڑے تو یہ بدعقیدگی ہے، اس کی صفائی کے لیے کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے۔